شہر قائد میں بدامنی کی نئی لہر، سیاسی اور عسکری قیادت نے سر جوڑ لیے۔ کور ہیڈ کوارٹرز کراچی میں بڑوں کی بیٹھک، اہم اجلاس میں بڑے فیصلے متوقع۔ کراچی میں مکمل امن تک آپریشن جاری رکھنے کا اعلان، حالیہ پرتشدد واقعات میں ملوث عناصر کی گرفتاری کا حکم، مشن مکمل کرنے کے لیے رینجرز کو مکمل تعاون کی یقین دہانی، دہشت گردوں کے مالی معاونین بھی ختم کیے جائیں، آرمی چیف کی ہدایت۔ رضا ربانی، چودھری نثار، پرویز رشید اور عشرت العباد خان کی امجد صابری کی رہائش گاہ آمد، اہل خانہ سے اظہار تعزیت، ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کا وعدہ۔ قائم مقام صدر کہتے ہیں مقتول کا بڑا جنازہ دہشت گردوں کے منہ پر تماچا ہے۔ وزیر داخلہ اور گورنر سندھ کی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے ملاقات، بیٹے کے اغوا پر اظہار تشویش، بازیابی کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑنے کی یقین دہانی۔ کراچی میں سارا جھگڑا ہی زر اور زمین کا ہے، سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، بدامنی میں قبضہ مافیا ملوث ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کے انکشافات۔ خیبر پختونخوا حکومت کی مدرسے کو 30 کروڑ روپے امداد، آصف علی زرداری کا اظہار تشویش، کہتے ہیں طالبان سے قربت رکھنے والوں کو رقم دینے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جامعہ حقانیہ کے حوالے سے آصف زرداری کی تشویش غلط فہمی کا نتیجہ ہے، تحریک انصاف کا رد عمل۔ نئی ملک کہتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت مدارس کی قومی دھارے میں شمولیت کے لیے متحرک ہے۔ تحفظات اور شکایات سب مسترد، تحریک انصاف کی قیادت نے باغی گروپ کی ایک نہ سنی، پرویز خٹک کو ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ لاہور میں کاہنا فلائی اوور کا افتتاح، احتساب کے لمبے لیکچر دینے والے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، شہباز شریف کی حریفوں پر چڑھائی، ننکانہ ہسپتال کا دورہ، سہولتوں کی عدم فراہمی پر برہمی۔ کچھ ریٹس ہم نے جو 20-30 سال سے پرانے ہیں وہ ٹیکسز ریشنلائز کیے ہیں۔ Those who are for the motion may say ayes. Against may say no. Ayes have it, and the bill is passed into law. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن واویلا کرتی رہ گئی، بجٹ منظور کر لیا گیا، حزب اختلاف کی مطالبات زر میں کٹوتیاں مسترد۔ عبدالستار ایدھی کا آپریشن پیر کو ہوگا، اہل خانہ کی جانب سے دعائے صحت کی اپیل، رضا ربانی اور پرویز رشید کی معروف سماجی کارکن کی عیادت۔ کراچی کے علاقے کلفٹن کی کثیر المنزلہ عمارت میں آتش زدگی، ایک شخص جاں بحق، 15 افراد کو نکال لیا گیا، شعلے بار بار بھڑکنے سے فائر فائٹرز کی دوڑیں۔ لاہور کی رائیون روڈ پر الیکٹرانکس فیکٹری میں لگی آگ پر 6 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا، کولنگ کا عمل جاری۔ ماں نے لگتے جگر کو موت کی نیند سلا دیا، چونیا میں سنگ دل خاتون ساتھی سمیت گرفتار، لاش چھانگا مانگا کے جنگل میں پھینکنے کا اعتراف۔ لاہور میں رائل فارم کلب سیل کرنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ، بیرسٹر علی ظفر کل ریٹ دائر کریں گے۔ اعتکاف کا آغاز، مساجد میں خیمہ بستیاں آباد، لاکھوں افراد عبادات میں مصروف۔ وزیر اعظم نواز شریف نے بھی عید کی تیاریاں شروع کر دیں، اہلیہ کے ساتھ لندن میں شاپنگ۔ پریفر کرتے ہیں کہ رش کم ہوتا ہے، اور گرمی ہے زیادہ تو افطار کے بعد لوگوں کے نخرے بہت زیادہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، دماغ بہت ہائی پہ ہوتے ہیں دکانداروں کے نخروں سے بچنے کے لیے افطاری سے پہلے ہی خریداری، کراچی کے بازاروں میں عید کی شاپنگ کا آغاز،
خواتین کو سستے ملبوسات اور میچنگ سینڈلز کی تلاش۔ بلیٹن کا آغاز بڑی خبر سے۔ کراچی کے امن پر کور ہیڈ کوارٹرز میں اہم بیٹھک۔ آرمی چیف نے کراچی میں مکمل امن تک آپریشن جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ حالیہ واقعات میں ملوث عناصر کو فوری گرفتار کیا جائے، آرمی چیف نے یہ حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ مشن کی تکمیل تک رینجرز کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی بھی کرا دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف جنہوں نے کراچی میں مکمل امن تک آپریشن جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے اور حالیہ پرتشدد واقعات میں ملوث عناصر کی گرفتاری کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اس میں وفاقی وزیر داخلہ ڈی جی رینجرز بھی موجود ہیں۔ مزید بتائیں گے دنیا نیوز کے نمائندہ محمد عمران۔ عمران، کیا اہم فیصلے کیے گئے؟ دیکھیں، اجلاس جو ہے وہ تقریباً 8:30 کے قریب شروع ہوا اور اس وقت جاری ہے۔ اجلاس میں دونوں سائڈ سے جو ہے وہ بریفنگ دی جائے گی، عسکری سائڈ سے بھی اور اس کے علاوہ سول سائڈ سے بھی۔ بنیادی طور پہ جو فوکس ہے وہ حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں کراچی کے اندر اور اس کے نتیجے میں جو اس وقت کراچی کی امن و امان کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے۔ جو اس وقت ملک کو درونی طور پر اور خصوصی طور پر خطے کے حوالے سے اور بین الاقوامی جن چیلنجز کا سامنا ہے اسی کا ریفلیکشن جو ہے وہ اس وقت کراچی میں موجود ہے جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں، اور اسی حوالے سے عسکری قیادت جو ہے وہ سیاسی قیادت کو اور جو سندھ کی قیادت کو ہے وہ بریفنگ دے رہی ہے، اور اس سارے معاملے پہ بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ آرمی چیف نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس وقت جو پاکستان کے خلاف مختلف جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں اور ممالک ہیں وہ پاکستان کے خلاف اس وقت مکمل طور پہ پراکسی وارز میں ہے، اور اس پراکسی وارز کے نتیجے میں جو آپریشن کیے گئے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے سندھ میں، خصوصی طور پہ کراچی میں جو رینجرز کی جانب سے، جن کی قربانیوں کو آج آرمی چیف نے سراہا ہے اور جن کے جو ریزلٹ آپریشن کے نتیجے میں آج کراچی میں امن و امان کی صورت میں حال میں جو نظر آتے ہیں اس کو بھی آرمی چیف نے سراہا ہے۔ اجلاس ابھی جاری ہے، اس بارے میں اپڈیٹس آپ سے جانیں گے۔ بہت شکریہ اب تک کے لیے محمد عمران۔ امجد صابری، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ امجد صابری کی تعزیت کے لیے رہائش گاہ پر تانتا بندھا رہا ہے۔ قائم مقام صدر اور وفاقی وزراء مقتول کے گھر پہنچے ہیں اور ایسے میں ورثاء کو قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دہانی بھی کرائی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ جلد از جلد گرفتار کر کے قاتلوں کو سزا دلوائی جائے گی۔ کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ اتوار کے روز بھی امجد صابری کی رہائش گاہ پر تعزیت کے لیے آنے والوں کا ہجوم رہا۔ قائم مقام صدر پاکستان رضا ربانی دیگر سینیٹرز کے ہمراہ پہنچے۔ رضا ربانی کا کہنا تھا کہ قاتلوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی ایجنسیز آپس میں باہمی تعاون کے ذریعے سے فوری طور پہ ان لوگوں کو، ان شر پسندوں کو کیفر کردار پہ پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات پرویز رشید نے بھی امجد صابری کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ شر کی قوت نے خیر کی قوت پر حملہ کیا۔ امجد صابری صاحب نے اور ان کے خاندان نے خیر کی، نیکی کی، بھلائی کی، اچھائی کی جو شمع روشن کی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اسے روشن رکھیں گے۔ اہل خانہ سے اظہار افسوس کے لیے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار بھی گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان کے ہمراہ رہائش گاہ پہنچے اور مرحوم کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر امجد صابری کی رہائش گاہ کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ امجد صابری کے گھر تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امجد صابری لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ کیمرامین عمران یامین کے ساتھ کفایت علی شاہ، دنیا نیوز کراچی۔ لیکن کہاں کافی ہے کوئی حرف تسلی۔ امجد صابری کی والدہ کہتی ہیں کہ چودھری نثار گھر آئے، شکریہ ان کا۔ حکومت بیٹا واپس نہیں لا سکتی لیکن باقی بچوں کو تحفظ دے۔ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر میرے بیٹے کا دشمن کون تھا۔ امجد صابری کی والدہ نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے، آپ کو سنوائیں گے۔ بیٹے کی تو ایک خوبی نہیں ہے، ساری خوبیاں ہی پوری ہیں۔ یہ بات ہر سانس کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ وہ میرے یاد اور یاد رہے گا زندگی بھر۔ آج کی بات نہیں ہے، آج تو پھر اس گرما گرمی میں لگ رہی ہے۔ کل میں اکیلی بیٹھی ہوئی روتی ہوں،
आप आएगा यार और मेरी बात है मैं 10 मिनट बैठ गया बाहर चलाता हूँ इस बात हुकूमत से आपको क्या शिकायत है, क्या बोलेंगे? अभी चौधरी निसार भी आए थे। मैंने उनको ये बोला कि वो जाने वाली चीज़ें आएगी नहीं, ना आप ला सकते हैं ना हम ला सकते हैं, लेकिन आप हमारे घर पे आ रहे हैं अफसोस के लिए, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस चीज़। लेकिन सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ कि उन कातिलों को मैं देखूँ कि ऐसा हमारा दुश्मन कौन था जो मेरे बेटे को मार दिया जान से, ना मुरादो हाथ तोड़ देते, पैर तोड़ देते, पेट में गोली मार देते, बड़ा लेट जाता बिस्तर पे। हम खिदमत करते हैं, हम इलाज करते हैं तो हमारा दिल भर जाता। कुछ तो हम होते हैं यूँ घर से निकला नमाज पढ़ के, मेरा नमाज गली से बैठा हूँ 10 मिनट में खबर आ गई कि अमजद को मार दिया। दुखियारी माँ और क्या कहती, ऐसे ही जिएगी दुख सहती। अमजद साबरी कत्ल केस के अहम गवाह सलीम चंदा की हिफाजती तहवील ख़त्म कर दी गई है। सलीम चंदा को नामालूम हिफाजती मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सलीम चंदा अमजद साबरी केस का चश्मदीद गवाह है, वाक़े के वक्त गाड़ी में मौजूद था। ज़राए के मुताबिक सलीम चंदा से अमजद साबरी पर फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान के खाकों के हवाले से मदद ली गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक बतौर गवाह सलीम चंदा की जान को ख़तरा हो सकता था, इसलिए तहवील में लिया गया। एक और यकीन दहानी, चौधरी निसार की जानिब से चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह से मुलाकात की गई और ऐसे में वजीर दाखिला ने बेटे की बाजियाबी के लिए कोशिशों से आगाह किया। एक और यकीन दहानी कराई गई है। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की जानिब से आज कराची में मुलाकात की गई चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सज्जाद अली शाह से और ऐसे में यकीन दहानी कराई गई कि बेटे की बाजियाबी के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं और इन कोशिशों से आगाह भी किया। शहर कराची में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल का जायजा लेने वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार कराची पहुंचे। गवर्नर हाउस में वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने डॉक्टर इशरतुल लिबात खान से मुलाकात की। मुलाकात में टारगेटेड ऑपरेशन मजीद तेज करने पर इत्तफाक किया गया। वजीर दाखिला और गवर्नर सिंध की मुलाकात में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस सज्जाद अली शाह के बेटे के अगवा के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया, जिसके बाद दोनों रहनुमा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के घर पहुँच गए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस सज्जाद अली शाह से मुलाकात में वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने बैरिस्टर अवैस शाह की बाजियाबी और अब तक की होने वाली तहकीकात पर गुफ्तगू की। चौधरी निसार और गवर्नर सिंध ने जस्टिस सज्जाद अली शाह को यकीन दिलाया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में हैं और जल्द अवैस शाह को बाजियाब करा लिया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ ताहा उबैदी, दुनिया न्यूज, कराची। अवैस शाह अगवा केस से मुतालिक आपको अपडेट करें कि JIT का पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ है। DIG सुल्तान ख्वाजा, मुनीर शेख और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। इस इजलास से मुतालिक मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची रेहान हाशमी से। रेहान, कहिएगा इजलास से मुतालिक क्या तफसीलात हैं? देखिए, बिल्कुल अब तक जो कल तक थी वो पुलिस अपने तौर पर इसकी तहकीकात कर रही थी। पुलिस की जो टीमें बनाई गई थी, लेकिन जब JIT नोटिफिकेशन हो गया तो उसके बाद तमाम हसास इदारों के सरबराहान ने इसमें शिरकत की जो सिंध से ताल्लुक रखते हैं। इसमें जो अब तक की तहकीकात हैं तमाम इदारों की आपस में शेयर की गई और पुरुमीद है तहकीकाती इदारे, हसास इदारे के जल्द मुल्ज़िमान की निशानदेही जल्द हो जाएगी और जल्द मुल्ज़िमान तक पहुंच जाएंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि इजलास में जो पुलिस ने तफ्तीश की है उसके बारे में भी एक दूसरे से शेयरिंग की गई, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी तबादला किया गया। पुरुमीद है JIT के जल्द से जल्द अवैस शाह को बाजियाब करा लिया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी। और अब ये खबर के ख्वाजा सराओं के साथ निकाह शरई तौर पर जायज़ है। 50 से ज़ायद उलमा इकराम ने फतवा जारी कर दिया है। चेयरमैन तंजीम इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान और नाज़िम आला इत्तेहाद उम्मत इस्लामिक सेंटर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी ने लाहौर में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस्मानी तौर पर मर्दाना अलामात वाले ख्वाजा सरा का निकाह ऐसे ख्वाजा सरा से हो सकता है जिसमें जनाना अलामात हों, जबकि इन वाज़े अलामात वाले ख्वाजा सराओं से आम मर्द और ख़वातीन भी निकाह कर सकती हैं। हमारे शरिया बोर्ड की जो निगरानी कर रहे थे और देख रहे सारे मामले, उनका नाम मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी कादरी साहब हैं। उन्होंने बड़ी अर्करेज़ी के बाद अपना फतवा शरिया बोर्ड के अजलास में रखा और उसको तमाम शरिया बोर्ड के लोगों ने देखा और उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि जो हमारे ख्वाजा सरा भाई हैं उनके साथ शादी हो सकती है, लेकिन इस शादी के मौका पर हमने देखना ये है
کہ جو ایسا خواجہ اسرا جو مرد ہے جس کو داڑھی آتی ہے، جس کی علامات مردوں جیسی ہیں، اس کی ایسے کسی بھی عورت کے ساتھ یا خواجہ اسرا جو ہجرا عورت ہوتی ہے اس کے ساتھ شادی شرعی طور پر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو خنثی خواجہ اسرا ہجرا جس میں علامات عورتوں جیسی ہوں، اس کی شادی عام مرد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور خنثی خواجہ اسرا ہجرا مرد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ جو خواجہ اسرا نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ نے ان کی پہچان کے لیے ایک نام رکھا ہے خنثی مشکل۔ ایسے خنثی مشکل جو ہیں جن کی نہ پہچان مرد ہے نہ عورت ہے، جو درمیان کی ایک ان کی اللہ پاک نے ایک نسل رکھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ہرگز نہ مرد نکاح کر سکتا ہے نہ عورت نکاح کر سکتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ نکاح شرعی طور پر جائز ہے، اور اس سلسلے میں 50 سے زائد علماء کرام نے فتویٰ بھی جاری کر دیا ہے۔ چیئرمین تنظیم اتحاد امت پاکستان اور ناظم اعلیٰ اتحاد امت اسلامک سینٹر محمد ضیاء الحق نقشبندی نے لاہور میں جو آپ نے گفتگو سنی دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جسمانی طور پر مردانہ علامات والے خواجہ سرا کا نکاح ایسے خواجہ سرا سے ہو سکتا ہے جس میں زنانہ علامات ہوں، جبکہ ان واضح علامات والے خواجہ سراؤں سے عام مرد اور خواتین بھی نکاح کر سکتی ہیں۔ تو یہ ایک نیا معاملہ ہے جو کہ اس وقت زیر بحث ہے، ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں علماء کرام کے جو فتاوی ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت اہم ہے، اور چیئرمین تنظیم اتحاد امت پاکستان اور ناظم اعلیٰ اتحاد امت اسلامک سینٹر محمد ضیاء الحق نقشبندی نے دنیا نیوز سے گفتگو کی تو کہا کہ جسمانی طور پر مردانہ علامات والے خواجہ سرا کا نکاح ایسے خواجہ سرا سے ہو سکتا ہے جس میں زنانہ علامات ہوں۔ تو اسی فتوے کے اوپر جو کہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں خواجہ سراؤں کے ساتھ شادی کو جائز قرار دیا گیا ہے، ہم بات کرتے ہیں جامعہ نعیمیہ کے محتمم مفتی راغب نعیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے یقیناً گفتگو بھی سنی ہوگی، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کیا مردانہ علامات والے خواجہ سراؤں سے معاف کیجیے گا خواتین علامات والے خواجہ سراؤں سے مردوں کی شادی جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خواجہ سراؤں کے بارے میں یہ فتویٰ جو آج مختلف اخبارات کی زینت بنا ہے، یہ جامعہ نعیمیہ نے 2013 میں شائع کیا تھا۔ جامعہ نعیمیہ کا اپنا رسالہ عرفات نام کا ہے، جس کے ایک شمارے میں 2013 میں یہ فتویٰ پہلے ہی شائع ہو چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت اخبارات کو ارسال نہیں کیا گیا۔ اب تنظیم اتحاد امت نے اسی فتوے کو کچھ تبدیلی کے ساتھ دوبارہ شائع کروایا ہے، منظر عام پر لے کر آئے ہیں۔ ایسا خواجہ سرا جس میں زنانہ صفات زیادہ ہیں، اس کی شادی کسی مرد آدمی یا کسی ایسے مرد خواجہ سرا کے ساتھ جس میں مردانہ صفات زیادہ ہیں ہو سکتی ہے، جائز ہے۔ اور ایسا ہی ایک خواجہ سرا جو مردانہ صفات کا حامل ہے، اس کی شادی کسی ایسی خاتون کے ساتھ جو کہ خواجہ سرا ہے لیکن اس میں خاتون کی صفات زیادہ پائی جاتی ہیں، یا کسی عام خاتون کے ساتھ بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک خواجہ سرا ہوتا ہے جسے ہم خنثی مشکل کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، جس میں آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتا کہ یہ اس میں مردانہ صفات زیادہ ہیں یا اس میں زنانہ صفات زیادہ ہیں۔ ایسے خواجہ سرا جسے خنثی مشکل کہتے ہیں، اس کا کسی کے ساتھ نکاح ٹھیک۔ بہت شکریہ مفتی راغب نعیمی صاحب۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ دارالعلوم حقانیہ کو 30 کروڑ کی فنڈنگ کے معاملے پر آصف زرداری نے خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید کی ہے۔ سابق صدر نے دہشت گردی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ طالبان سے قربت رکھنے والوں کو رقم دینا دہشت گردوں کو جواز فراہم کرنے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی دارالعلوم حقانیہ کو 30 کروڑ کی فنڈنگ، آصف زرداری کی جانب سے دہشت گردی بڑھنے کے خدشے کا اظہار، صوبائی حکومت کا اقدام نام نہاد جہاد کو زندہ کرنے کی کوشش قرار۔ سابق صدر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ طالبان سے قربت رکھنے اور نجی جہاد کو فروغ دینے کے لیے مشہور مدرسے کو فنڈز دینا عسکریت پسندی کو جواز فراہم کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ کے پی حکومت کا اقدام دہشت گردی کے خلاف جنگ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
آصف زرداری کا کہنا ہے کہ طالبان کے غیر اعلانیہ ترجمان کے مدرسے کو رقم اس وقت دی گئی جب طالبان کے گروپ نے امجد صابری کے قتل کی ذمہ داری قبول کی۔ نیشنل ایکشن پلان کالعدم تنظیموں کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاد کو کسی حکمت عملی کے تحت دوبارہ تو ابھارا نہیں جا رہا۔ شاکر سولنگی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں کاہنا فلائی اوور کا افتتاح کر دیا اور اس موقع پر مخالفین کو نہ بھولے۔ کہتے ہیں کہ ترقی کی گاڑی کو پٹری سے اتارنے کے لیے مخالفین سرگرم ہیں، مگر وہ یہ یاد رکھیں کہ اگر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ لاہور سے غفران چغتائی کی رپورٹ۔ فلائی اوور کا افتتاح کرنے شہباز شریف ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچے۔ فلائی اوور بارے انہیں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ 1.5 کلومیٹر طویل فلائی اوور 7 ماہ کی مدت میں 3 ارب کی لاگت سے تعمیر ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کرپشن نے غریب کو پریشان کیا ہے، اس حق میں ہوں کہ سب کا احتساب ہو۔ ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے۔ میں اس کا بہت بڑا دائی ہوں، بہت بڑا سپورٹر ہوں، لیکن جو سر سے لے کے پاؤں تک کرپشن میں پھنسے ہوئے ہیں، آج یہ لمبے لمبے لیکچر دے رہے ہیں، وہ پہلے اپنے گریباں میں اپنا جھانکیں، دیکھیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم ایسا احتساب چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ جنہوں نے اس ملک کا، اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے، ایک ایک پائی ان سے نکلوائی جائے تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں نسلیں بھی یاد رکھیں کہ غریب ملک کی دولت لوٹنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور عوام کو ان کا حق ملے گا۔ افتتاح کے موقع پر قریبی آبادی کا راستہ بند ہونے کی وجہ سے چند افراد نے احتجاج بھی کیا۔ کیمرامین شبل زلفی اور ساتھی رپورٹر زاہد عابد کے ساتھ غفران چغتائی، دنیا نیوز، لاہور۔ مسلم لیگ قاف کے مرکزی رہنما چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ارکان کی تقرری تمام جماعتوں کی مشاورت سے کی جائے۔ اگر نون لیگ کی مرضی کے ارکان کا تقرر کیا گیا تو بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوگی۔ اگر نون لیگ نے من مرضی کے الیکشن کمیشن کے ممبران اپنے بنا لیے تو سمجھیں کہ پھر وہی تاریخ دہرائی جائے گی اور دوبارہ یہ دھاندلی، اس طرح کی شدید دھاندلی ہوگی کہ آپ بھول جائیں گے اس سے پہلے جو ہوئی ہے۔ اب خدا کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے یہ حصہ نہ بنے کسی بھی اس طرح کی ڈیل کا جو کہ بعد میں سکی ہو۔ آپ بھی ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے اور صحیح کام کے لیے نکلے ہیں تو اس کا کور ہیڈ کوارٹرز کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس، اہم فیصلے متوقع۔ آرمی چیف کور کمانڈر چودھری نثار، گورنر سندھ سمیت اعلیٰ حکام شریک۔ خواہش ہے پاکستان میں ایسا شاپنگ سینٹر بنے جہاں نواز شریف شاپنگ کر سکیں۔ عمران خان کی تنقید، کہتے ہیں حکمرانوں کو ملک میں خریداری پسند نہیں۔ اور خیرپور کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ، پٹڑی کا 3.5 فٹ حصہ تباہ، ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر۔